کی چراغ سے ان سیاسی اور معاشی دہشت گردوں نے آپ کے اداروں کو یرغمال بنایا، آپ کی جمہوریت کو اپنی گھر کے لونڈی بنائی۔ ان لوگوں نے 25 کروڑ عوام کو شودر سمجھ کر برہمنوں کے گھروں اور بنگلوں کی طواف پر مجبور کیا، اور آج غریب ووٹ دیتا ہے، جلسوں کو سجاتا ہے اور پھر 5 سال روتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ جب الیکشن کے دنوں میں یہ سیاسی برہمن تمہاری گلیوں اور کوچوں میں آ کر نئے وعدے کرتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، اور آپ ایک بار نہیں بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، اس کا انجام یہی ہوگا۔ لیکن یہ سب کیا بے نقاب نہیں ہو گئے؟ کیا یہ سب ناکام نہیں ہو گئے؟ کہ ان سب کے ساتھ کارکردگی دکھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ آج اگر 5000 ارب سالانہ کرپشن ہے تو یہ جرم اس ملک میں کوئی جنات کرتے ہیں؟ اگر 5000 ارب یہاں ہر سال کی کرپشن ہوتی ہے تو کیا اس میں را اور موساد اور CIA اور خاد والے ملوث ہیں، یا یہی تمہارے ملک کا کرپٹ اشرافیہ مسلط ہے جن کو الیکشن کے وقت تمہارے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ووٹ لینے کے بعد اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بجائے، اپنے اعلانات پر عمل کرنے کی بجائے ورلڈ بینک اور IMF کے ڈکٹیشن پر چلتے ہیں؟ یہ ان کے غلام ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے فرمایا ہے، ایک بستی کا مثال پیش کرتا ہے۔ اس بستی کے لوگ خوشحال تھے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، امن بھی تھا اور اطمینان، سرور اور سکون۔ یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکَانٍ، اور معاشی حالات بھی بہتر تھی، چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھلے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی۔ اس کا انجام یہی ہوا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنایا ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اس آیت کا اشارہ تو مکہ کے لوگوں کی طرف ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے کہ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت تو آزادی کی نعمت ہے۔ 60 سالوں میں ہم ایٹمی پاور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر اور 5 دریاؤں سے اس ملک کو نوازا، خوبصورت موسموں سے نوازا، معدنیات سے نوازا، جنگلات سے نوازا، سوات اور دیر اور چتوال اور گلگت بلتستان اور ہزارہ جیسے خوبصورت مقامات سے نوازا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ اللہ کی کس نعمت کو جھٹلائیں گے؟ ہر میں نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نوازا ہے۔ زرعی زمینوں سے نوازا، 25 کروڑ اب ہماری آبادی ہے، معدنیات کے خزانوں سے نوازا۔ انہیں شاید دنیا نہیں جانتی ہے کہ پاکستان کوئلہ اور نمک میں ساری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ کوئلہ اور نمک کی صرف قیمت 25 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہے۔ 25 کروڑ ڈالر۔ لوگ ایک ڈسپرین کے گولی کی طرح نمک کے گولی کے لیے باہر ترستے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے نوازا ہے۔ یہ ملک ہے کہ جو تانبا پیدا کرنے میں 5واں دنیا کا بڑا ملک ہے۔ سونے کے ذخائر شاید دنیا نہیں جانتی ہے، 5واں بڑا ملک ہے پاکستان۔ 1000
656 ملین ٹن سونے کے معدنیات اس ملک میں موجود ہے. آپ کے پاؤں تلے سونا اور چاندی کے ذخائر موجود ہے. رکڑ چاندی کے مقام پر کلومیٹر مربع کلومیٹر میں سونا ہی سونا موجود ہے. لوہے کے ذخائر موجود ہے. زرعی زمین، لائیو سٹاک، یعنی 6 کروڑ ٹن سے زیادہ دودھ پاکستان سالانہ پیدا کرتا ہے. زمین تو موجود ہے. 79 ملین ایکڑ زمین پاکستان کے ساتھ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان سیاسی دہشت گردوں کی وجہ سے پاکستان غربت کی سمندر میں غوطہ زن ہے اور ہم ایک دلدل میں ہیں، تو یہ جرم ان سیاسی جماعتوں کا ہے. اب دیکھیے، آج بھی میں نے پوچھا پشاور میں، کبھی 20 روپے جب جیب میں ہوتے تھے تو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ بس 20 روپیہ موجود ہے، کھانے کا انتظام موجود ہے. آج پشاور جیسے شہر میں 20 روپیہ ایک روٹی کی قیمت ہے. چینی کی قیمت، چائے کی قیمت، دوائی کی قیمت. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ غریب ٹیکسی ڈرائیور کی وجہ سے نہیں، یہ بازار کی چوکیدار کی وجہ سے نہیں. آج اگر اس ملک میں اتنا پانی ہے اور پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور بجلی نہیں ہے، اور ہے بھی تو 56 روپے فی یونٹ ہے، یہ ان ظالموں کی وجہ سے کہ 1994 میں پیپلز پارٹی نے آئی پی پیس کے معاہدے کیے، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ بدترین کوئی معاہدہ ہو کہ انہوں نے کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر آپ 2 کروڑ یونٹ پیدا کریں گے اور میں بے شک آپ سے 1 کروڑ یونٹ لے لوں تو میں قیمت ادا کروں گا 2 کروڑ کا. اور وہ بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں، اپنی ذاتی جائیدادوں سے بھی نہیں دے رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ ہے. آج یہاں گیس مہنگا، روٹی مہنگی، لوگ چھت سے محروم، پیٹرول 282 روپے فی لیٹر. یہ کیوں آخر؟ یعنی گزشتہ دنوں یہاں افغان وزیر خارجہ آئے تھے، مسکرا رہے تھے. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کرنسی آپ کی کرنسی سے بہتر ہے، ہمارے برآمدات آپ کے برآمدات سے بہتر ہے، افغانی اب پاکستانی سے بہتر ہے، افغانی کرنسی پاکستانی کرنسی سے بہتر ہے، ٹکا بنگلہ دیش کا بہتر ہے، نیپال، بھوٹان، سری لنکا. میں امریکہ اور جاپان اور چائنا کی بات نہیں کرتا ہوں، میں تو اپنے پڑوسیوں کی بات کرتا ہوں، ہندوستان کی بات کرتا ہوں. اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر چیز موجود ہے، ایٹم بم بھی موجود ہے، لیکن کیا کرے؟ ایٹم بم کے باوجود بھی ہمارے بچے راتوں کو بھوکے سوتے ہیں. ایٹم بم کے باوجود بھی گھر کا ہر سربراہ رات کو پہرے دینے پر موجود ہے، مجبور ہے. سب سے زیادہ کاروبار گزشتہ سالوں میں کانٹا دار تار کا، اس لیے کہ لوگ گھروں پر لگاتے ہیں، سکولز پہ لگاتے ہیں، مدارس پہ لگاتے ہیں، بازاروں میں لگاتے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں تو تابوتوں کا، اس لیے کہ دہشت گردی کاروائی کی وجہ سے لوگ اتنے مرتے ہیں، لوگ جنازے اٹھا اٹھا کر دفنا